یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کی حضرت نظام الدین بستی کے غالب اکیڈمی میں 9 اپریل 2018 کو مشہور استاد شاعر شمس رمزی کی یاد میں ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور شاعر جناب بلیغ ہاپوڑی صاحب، جنہوں نے اس مشاعرے کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا۔ بلیغ ہاپوڑی صاحب نے شمس رمزی کے انتقال کو اردو ادب کا بڑا خسارہ بتایا۔ شمع روشن کی دلی سرکار کے کیبنٹ منسٹر جناب عمران حسین صاحب نے، اردو نیوز پورٹل صدا ٹوڈے کے چیئرمین جناب اسلم چشتی صاحب اور صدا ٹوڈے کی ایڈیٹر محترمہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ بلیغ ہاپوڑی کے اس مشاعرے کو سجانے میں شانہ بشانہ رہیں۔ آئیے حضرات، اب ایک ایسی شخصیت کے جس کا تعارف کراؤں تو کئی صفحات بھرے جا سکتے ہیں، مقالے لکھے جا سکتے ہیں، بہت دیر تک تقریر کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق درس و تدریس سے رہا اور اس میں انہوں نے بڑا نام کمایا۔ دلی اور دلی کے باہر کے کئی اہم کالجوں میں نہ صرف وہ استانی بلکہ پرنسپل کے عہدے تک پہنچی۔ اس کے بعد انہوں نے جب صحافت کا سفر شروع کیا تو یہ سفر انہوں نے جب وہ درس و تدریس سے وابستہ تھی اسی وقت کر دیا تھا، اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ای ٹی وی پر ان کا ایک شو آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہارڈ کور جرنلزم کی طرف آئیں تو انہوں نے راشٹریہ سہارا جوائن کیا، سہارا میں اخبار میں بھی کام کیا، ٹی وی چینل میں کام کیا، پھر چوتھی دنیا کی آپ مدیرہ رہی۔ اس کے بعد ابھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے زیر اہتمام صدا ٹوڈے جو ایک یوٹیوب چینل ہے، ویب پورٹل ہے، اس کی آپ چیف ایڈیٹر ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک ایک پہلو پر اگر بات کی جائے تو بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت ہم ایک شاعرہ کے طور پر ان کو سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی شاعری، ایک خاص نرم و نازک لہجہ ان کی دسترس میں ہے، لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ نرم و نازک جذبات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو زندگی کی تلخ سچائیاں ہیں، جن کو مرد حضرات بھی کہتے ہوئے کتراتے ہیں، ان کو وسیم راشد صاحبہ نے اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ میں گزارش گزار ہوں ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ سے۔ بہت بہت شکریہ معین، بہت زیادہ تعریف کر دی۔ بس یہ کہ اللہ نے جو بھی کام لینا چاہا وہ لیا، روزی روٹی کے چکر میں، اور ساتھ ساتھ کچھ شوق بھی تھا، کرم ہے اس کا۔ شمس بھائی پہ 4 مصرے میں ضرور پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک الگ طرح سے میں نے شمس بھائی کی یاد کو دیکھیے کیسے سنجویا ہے۔ جی، لمحہ لمحہ آتی ہے یاد شمس رمزی کی، بہت خوب۔ لمحہ لمحہ آتی ہے یاد شمس رمزی کی، خون سا رلاتی ہے یاد شمس رمزی کی، شعر کہنے والوں کا رات کے اندھیروں میں، یاد بھائی دیکھیے گا، شعر کہنے والوں کا رات کے اندھیروں میں حوصلہ بڑھاتی ہے یاد شمس رمزی۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، بالکل الگ طرح سے ہے یہ، کیونکہ ان کی یاد ہمیں رلائے گی نہیں، حوصلہ بھی بڑھائے گی۔ ان کے اتنے سارے شاگرد ہیں کہ شعر کہنے والوں کا رات کے اندھیروں میں حوصلہ بڑھاتی ہے یاد شمس رمزی کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج میں بالکل تازہ غزل اپنی سنانا چاہوں گی۔ کبھی حوصلہ نہیں کرتی میں یہ پڑھنے کا، یہ والی غزل 2 غزلیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، ایک مطلع اور چند اشعار، اور ایک اگر آپ اجازت دیں تو صدر محترم۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے سبھی کا خیال ہے۔ مطلب سماعت کیجیے گا، داد ضرور دیجیے گا کیونکہ میرا حوصلہ نہیں ہے یہ غزل پڑھنے کا، بالکل تازہ غزل ہے۔ مطلب سماعت کیجیے۔ دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، ایک الگ مزاج کی غزل۔ دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے۔ بہت شکریہ متین بہت اچھا مطلع ہے، بہت اچھا مطلع ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے، چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ توڑا جائے، چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا،
اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ توڑا جائے. دیکھیے جس کے لیے جس شعر کی وجہ سے غزل ہوئی، متین صاحب اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے. اپنی ایک الگ مزاج کا شعر. اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے. کوئی سوئے تو جگا دیجئے طوفان میں مگر، کوئی سوئے تو جگا دیجئے طوفان میں مگر، جاگنے والوں کا بازو نہ جھنجھوڑا جائے. جاگنے والوں کو آج کل کے حالات پہ کہ کوئی سوئے تو جگا دیجئے طوفان میں مگر، جاگنے والوں کا بازو نہ جھنجھوڑا جائے. بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جام و صبح، بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جام و صبح، پہلے ٹوٹے ہوئے ہر رشتے کو جوڑا جائے. بعد میں جی بہت بہت شکریہ، بہت عنایت. آپ سب پیچھے سے بھی داد دے سکتے ہیں، آپ خاموش نہیں رہیے. بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جام و صبح، پہلے ٹوٹے ہوئے ہر رشتے کو جوڑا جائے. کیوں میرے اشکوں کی محفل میں نمائش ہو وسیم. مقطع سماعت کیجیے گا. کیوں میرے اشکوں کی محفل میں نمائش ہو وسیم، کیوں بھری بزم میں آنچل کو نچوڑا جائے. کیوں میری بہت بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے، بالکل پہلی بار کبھی کہیں نہیں سنی ہوگی اتنی پذیر. جی بہت شکریہ، بہت عنایت. کیوں میرے اشکوں کی محفل میں نمائش ہو وسیم، کیوں بھری بزم میں آنچل کو نچوڑا جائے. دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے. ایک اگر آپ اجازت دیں تو میرا اپنا ہی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ میں سب کو اختصار کی بات کر رہی ہوں، لیکن حوصلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی داد سے. مطلب سماعت کیجیے گا. مذاق کر گئی ایسے بھی زندگی ہم سے. جاوید بھائی، متین صاحب، میرے سب بلیہ بھائی. مذاق کر گئی ایسے بھی زندگی ہم سے، پتہ ہمارا ہی پوچھا کبھی کبھی ہم سے. مذاق کر گئی ایسے بھی زندگی ہم سے، پتہ ہمارا ہی پوچھا کبھی کبھی ہم سے. شعر دیکھیے گا، الگ طرح سے کہنے کی کوشش کیے. اسلم صاحب، تمہارے نام کا جب تک چراغ روشن تھا، تمہارے نام کا جب تک چراغ روشن تھا، تمہارے نام کا جب تک چراغ روشن تھا، اجالے مانگنے آتے تھے روشنی ہم سے. تمہارے نام کا جب تک چراغ روشن تھا، اجالے مانگنے آتے تھے روشنی ہم سے. ہر ایک شخص کو اس سے بڑی شکایت تھی، ہر ایک شخص کو اس سے بڑی شکایت تھی. ملا خلوص سے لیکن وہ آدمی ہم سے، ملا خلوص سے لیکن وہ آدمی ہم سے. تمام شہر ہے اب دشمنی پہ آمادہ، تمام شہر ہے اب دشمنی پہ آمادہ. نبھائی اس نے بہت خوب دوستی ہم سے. مذاق کر گئی ایسے بھی زندگی ہم سے، پتہ ہمارا ہی پوچھا کبھی کبھی ہم سے. کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، بہت عمدہ. محترمہ وسیم راشد صاحبہ، حضرات اب صاحب صدر ظاہر آخر میں پڑھتے ہیں. اگر آپ بھی کوئی مشاعرہ، کبھی سمیلن یا کوئی کانفرنس یا کوئی دینی یا سیاسی جلسے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 9997640286. اگر نمبر نہیں ملتا ہے تو آپ ایس ایم ایس کیجئے. آج ہی ہمارا چینل جوائن کریں. یوٹیوب پہ لکھیے وقت میڈیا یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا لکھ کر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے.